نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مراءة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ارے داغ داغ مت کرو سب داغدار ہے، داغ داغ مت کرو سب داغدار ہے، بے داغ اگر ہے تو ایک پروردگار ہے۔ دامن تری پہ اپنے اے زاہد نہ جائیے، دامن چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج الحمدللہ ہمارے جمعے کا اجتماع ہے اور اب باقاعدگی کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پر گلشن محمد میں۔ تو جن ساتھیوں کو خبر نہیں ہے ان کو بھی پتہ چل جائے، اور دعا ہے کہ اللہ اس کو آباد کر دے، ہر قسم کے شر و فساد سے حفاظت فرمائے، جو کمزوریاں یہاں موجود اسے ختم فرمائے۔ کسی بھی زمانے کے اندر جب کسی چیز کو خصوصیت حاصل ہوتی ہے تو اس وقت کے بڑے بڑے ایک سندن چلی آ رہی ہوتی، ایک مخصوص ہوتی، ایک چیز جو زمانے سے چلی آ رہی ہوتی ہے اس سے اختلاف کوئی نہیں کرتا۔ جب اگلا زمانہ آئے گا اس کے لیے جب مخصوص چیز شروع ہو گئی تو اس سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اور خصوصی چیزیں یہ براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ہر چیز رب کی طرف سے، مگر اس میں واسطہ نہیں ہوتا۔ اور ہر انسان کے اندر اور ہر شے کے اندر اللہ نے اپنی ایک خصوصیت رکھی ہے جو اس کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے۔ دوائیں دیکھ لو، چرند دیکھ لو، پرند دیکھ لو، انسان دیکھ لو، ہر کسی کی اپنی ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں اہمیت کا حامل ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ اس زمانے کی ایک خصوصیت ہے، اس لیے اعتراضات اور مخالفتیں آپ کے سامنے بہت آتی ہیں، اور کمزوریاں ہمارے میں کم ہیں بنسبت اوروں کے۔ لہذا جو خرابیاں، جھوٹ، فریب استعمال کیا جاتا تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ پھر بے علمی لوگوں کے اندر تھی اور دعوے بڑے بڑے، مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کسی کے پھونک سے ٹھیک ہو جائے تو کہتا ہے بڑی، تو اگر یہی کمال ہے تو سارے ڈبے والے بابا اور پانی والے بابا یہ ان کے پاس تو پھر زیادہ رش لگا رہتا ہے، پھر وہ گمراہ کیوں ہیں؟ تمہارے دم سے اگر بندہ ٹھیک ہو چکا ہے تو پھر ڈبے والے بابا، پانی والے بابا، جتنے باباؤں کے پاس لوگ جاتے ہیں کثیر تعداد میں، تو پھر کمال تو ان کے پاس بھی ہونا، صرف آپ کے پاس تو نہیں ہوا۔
اللہ کی عطا مجاہدے کے بعد ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مجاہدہ پہلے لیا جاتا ہے۔ اصل علم یہ ہے، بغیر مجاہدے کے آپ کو کوئی چیز یہ آپ کا ایک خیال ہے، بلکہ ایک صلاحیت انسان میں ہوتی ہے۔ یہ اصل گمراہیاں یہاں سے پیدا ہوئی ہیں۔ کیوں کہ پھر یہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے عاملین بیٹے اکثر میں فلاں مدرسے سے فاضل ہوں اور فلاں سے اور عملیات میں ماہر ہوں اور یہ ہوں، یہ تو ہمارے بڑے بڑے اساتذہ ماہر نہیں ہے، تو ہو گیا۔ فیس بک پہ آپ کو نظر آتے ہوں گے بڑے بڑے جو ہے نا محدث ہوں گے، شیخ الحدیث ہوں گے، عاملین کو رگڑا لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سب کی سب باطل چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رد کے لیے بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ٹوٹکا حاصل کر کے کسی چیز پہ رد کرنا یہ بھی جہالت کی ہی علامت ہے۔ کسی چیز پر جب آپ رد کرتے ہو تو اس کو اپنے علم اس پر وثوق کے بعد کرو گے کہ یہ چیز جو آپ نے کی غلط ہے۔ کیونکہ سب تو اساتذہ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کلاسوں میں استادوں کا اور شاگردوں کا اور کوئی کام نہیں۔ آپ نے آج کل یہ چل رہا ہے، آج کل وہ چل رہا ہے، آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے، آج کل فلاں سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک جواب آئے گا کہ جی 4 تو مشہور سلسلے تھے۔ تو مشہور سلسلوں میں آپ کو کتنا آتا ہے؟ یہ بہانے، یہ کسی بھی سلسلے کا اقرار نہیں کر، یہ منکر سلسلے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سلسلے کتنے۔ شاذلیہ سندن چلا آ رہا ہے۔ اگر کہیں کہ جی محدثین کیا اور فقہاں کے ہاں، یعنی یا آپ کیا جو فقہ یا اس میں وہ کون سا سلسلہ ہے، تو یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا، اور پھر بھی کہیں گے کہ ہمارے پر بڑے بڑے تاج رکھے ہوئے، ہم زیادہ محقق ہیں۔ جو بتا رہا ہے اس کو تحقیق نہیں ہوتی، جو نہیں بتاتا وہ محقق ہوتا ہے۔ جس کو علم ہے وہ محقق نہیں ہوتا، اس کے پاس علم نہیں ہے، اور جس کو نہیں پتا وہ محقق ہوتا ہے۔ ان کی گنگا الٹی بہتی ہے۔ زمانے میں ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے بچوں نے بڑے بڑے مینار گرا دیے۔ یہ جتنے بھی جعلی عاملین ہیں ان کو مشہور کرنے والے لوگ خود ہیں۔ ان میں ان بزرگوں کا کردار زیادہ ہے۔ میں کھل کے بولتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک جامہ پہنا ہے، ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ وہ ان کا نام کیش کرتے ہیں، شاذلیوں کا اپنا نام ہے، ان کو نام تم نے دیے، اور نقشبندی شاذلی کا نام اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے غلط استعمال جو کرے گا وہ خود بھی نقصان اٹھائے گا۔ علم میں نہیں، انسان ہے، انسان کی ایک اپنی ذاتی غلطی ہے اور ایک اس کی علمی غلطی ہے، ہم پہلے ہی بول چکے۔ تو انسان، آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے، ایک شخص اپنے آپ کو خود قابو نہیں کر سکتا، وہ اپنے مریدوں کو کیا قابو کرے گا؟ آج جب وہ نرغے میں آئے گا، میں نہیں کرتا اپنا علاج، ایک بندے کو آتا ہے نہیں کرتا، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو کر لے شاگرد، تو کر لے، تو کر لے، تو کر لے، ایک مسئلہ ہے۔
اس میں رکاوٹ ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے. جس کو نہیں آتا وہ کیا کرے گا؟ تو تم لوگوں کو کیا قابو کریں گے؟ لہٰذا اپنے اساتذہ کتابیں پڑھو اور پوچھو مت. کیوں کہ کل کو جب تم کو رگڑا لگے گا نا تو پھر وہ نقصان تمہیں ہوگا. اس لیے خوب سوچ سمجھ کر آؤ. میں ہر بار ایک ہی بات کہوں، کسی کی وجہ سے مت آنا، اللہ بھیجے تو آنا. فلاں بزرگ یہ کہتا ہے، فلاں بزرگ یہ کہتا ہے. وہ بزرگ ہے. ہم بھی اس زمانے میں اللہ نے ہمیں بھی سلسلہ دیا ہے، ہمیں بھی سندیں دی. کیا صرف ان کے پاس ہے کیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں آج آپ کو تحقیق بتاتا ہوں کہ بر صغیر کے اندر حدیث کی جتنا بھی علوم ہے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آئی. یعنی جس سند سے یہ لوگ مولوی بنتے ہیں نا، میں وہ سند بیان کروں جسے ہم سب آج مولوی بنے ہوئے. وہ سند چل رہی ہے ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ سے. کس سے چل رہی ہے؟ اور اسی ابو طاہر کردی یہ شاذلی بزرگ ہے. کون سا سلسلہ ہے ان کا؟ سلسلہ ہے. اور اسی بزرگ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو حزب البحر کی اجازت دی تھی. یعنی حدیث کی سند آپ کی کون سے سلسلے سے آ رہی ہے؟ اسی طرح تخصص کی جو کتاب ہے مقدمہ شامی پڑھائی جاتی ہے، یہ فتویٰ کی کتابوں میں اور شامی میں بھی یہ لکھا ہے. یہ فقہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر ایک ہی سلسلے کا ذکر ہے اور وہ ہے سلسلہ شاذلیہ. اور اس کے اندر سلسلے کے جو اب یہ کہتے کہ یہ سلسلہ موقوف ہو چکا اور مخذوف ہو چکا فلاں، تو پھر تم بھی موقوف اور مخذوف ہو چکے ہو. بہانے بنانا آتے. ہم نے پہلے ہی میں نے کہا ایک یاد رکھنا، بزرگوں کی عقیدت رکھو اندھی، مگر تقلید اندھی مت کرنا. کیونکہ ایمان تو بالغیب ہے، مگر جہاں مسئلہ آ جائے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہاں دلیل ہے. یہ جو اندھی تقلید کے نعرے لگا رہے ہیں یہ تمام کتابوں کے اصولوں کا انکار ہے. چاہے کسی بھی بزرگ نے لکھا ہے، اس کو یہ اصول ثابت کر دے کہ اصول کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، چاہے وہ قرآن سے نہ ثابت کرے، حدیث سے ثابت کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاروں ائمہ اتفاق بالاتفاق کے بھی موجود ہیں. اصول کی کتاب الاشباح اس میں ثابت کرے، مقدمہ شامی میں کرے، رسم المفتی میں کرے، حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں کرے. یہ کتابیں یہ لکھا ہوا دکھا دو کہ اندھی تقلید بزرگوں کی جائز ہے. چیلنج ہے میرا. یہ بعد میں ہر بزرگ کی اپنی آراء ہے، کیونکہ تخصص بھی تو آپ کی ابھی آئی ہے، مگر شروع سے یہ کتابیں موجود ہے، اس میں لکھا ہوا دکھا دو. سارے بزرگوں کا ایک ہی مذہب ہے، چاہے وہ صوفیہ ہو چاہے وہ فقہا ہو. ہمارا کشف، ہمارا علم قرآن اور سنت کے خلاف ہو جائے وہ رد ہے. اور ائمہ نے کہا جہاں ہمارے سامنے روایت آ جائے وہی ہمارا مذہب. صحیح ہے.
یہ اصول بڑوں نے بیان کیے، یہ اصول علماء کے لیے بیان ہوئے، یہ اصول فقہا کے لیے بیان ہوئے، عوام الناس کے لیے نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، میں نے عوام سے تو گلہ نہیں کیا۔ مولوی مجھے کہتا ہے جی فلاں بزرگ یہ کہتا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ مولوی ہے، مگر مجھے مفتی یہ کیوں کہتا ہے کہ فلاں بزرگ یہ کہتا ہے؟ عوام مجھے کہے گی فلاں بزرگ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے وہ اس پہ چلے۔ مفتی کا مقلد نہیں ہوتا، مولوی کا مقلد نہیں ہوتا، عوام کی مقلد نہیں ہوتی، حاکم کا مقلد نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنے بڑے کا مقلد ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز جب رب نے دی ہے، یہ عموم میں نہیں ہوتی ہے، خاص ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز عطا کی، اس میں عوام کو جمع کرتا ہے۔ ایک جگہ ایک چیز اللہ دیتا ہے زمانے میں، اس کو پھر اس کے ذریعے دوبارہ عوام کو جمع کرتا ہے۔ یہ سب جتنے آج عوام جمع ہے یا آج ہم جن کو مان رہے، اپنے زمانے میں ان کے لوگ مخالف ہوا کرتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں آگے تو کہہ دیں، وہاں کہیں گے جی فلاں کی تصوف 4 آنے کی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کی تصوف 4 آنے کی ہے، فلاں کی 8 آنے کی ہے۔ وہ تمہیں کیا مانیں گے؟ ہمیں ہر آدمی کے اندر جراثیم کا پتہ ہے، کون کتنا جراثیم رکھتا ہے، کون کتنا وہ رکھتا ہے، بیان نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے شاگرد جتنے بھی ہیں وہ کسی سے نہ پوچھے۔ قرآن اور سنت اصول کا پابند ہے ہر ولی، ہر بزرگ، مگر اصول کسی کے پابند، شخصیت اصول کی پابند ہے۔ اور بعض شخصیات کی وجہ سے جو اصول بنے تو وہ بھی بلا دلیل نہیں بنے۔ اکثر جی آپ کہاں سے پھنسے؟ فلاں سے۔ یہ اسناد ہے تمہارے پاس، اسناد تمہیں مل جائے یا اس کو مل جائے، سند ہے، پر حق ہے۔ اسباب علم کیا ہے؟ یہ ماتریدی نے لکھا ہے، عقل، نقل اور حواس خمسہ۔ الہام یہ خاص لوگوں کو ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی کیا تعریف کی ہے؟ معرفت النفس ما لها وما علیہ، نفس کی معرفت حاصل ہو۔ علم بالقلب، یہ اصول کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں میں۔ اب نقل تو آپ یہاں سے پڑھ لو گے، مگر یہ باقی چیزیں کہاں سے حاصل کرو گے؟ کیا آپ کہتے ہو صوفیاء کے پاس علم نہیں ہوتا اور صوفیاء فقیر نہیں ہوتے؟ علم بالقلب یہ تصوف سے آتا ہے، حکمت سے آتا ہے، چلہ کشی سے آتا ہے، حواس خمسہ اور نفس کی معرفت یہ اس سے آتی ہے۔ یہ فقیہ النفس، نفس فقیہ کتاب سے نہیں بنتا، کتاب سے آپ نقل سیکھتے ہو۔ اور نقل میں سب سے مضبوط چیزیں ہمارے پاس موجود ہے جو صحابہ نے کیا، احادیث مبارکہ ہے۔ وہ یقینی ہے، قرآن اور سنت، اور اصول الیقین لا یزول بالشک۔
تو آپ کے پاس یقینی ذرائع کیا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو پھرکا ہوا ہے. خواہ مخواہ الجھو گے مت، تم لوگ بہ جاؤ گے. عوام میں یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں. اس لیے ہم نے ہر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. مجھ پر اپنی تحقیق فرض ہے اور میں اس پہ چلوں گا. اس کو توڑ دو. ہمارا رویہ ایسا بن چکا ہے کہ کبھی کبھی ہم تلبیس ابلیس کو بھی حق سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور تلبیس ابلیس انسان پر وہ نورانی طریقوں میں ہوتا ہے. ایک اسی طرح ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا خیالات میں بھی ہوتے ہیں، خواب وغیرہ دیکھتے ہیں. کافی خواب 3 قسم کے. اب آپ کو منکر خواب سب نظر آئیں گے. خواب کچھ نہیں ہوتا، خواب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو خواب دیکھ رہا ہے اور اس نے کسی طرح بھی خواب دیکھ رہا ہے اس کو بھی گمراہ سمجھیں گے. اب یہ بات کیسے باشد اس بندے نے خواب دیکھا کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. اور ایک شخص حضور کو خواب میں دیکھے، ایک جھوٹا بھی دیکھ رہا ہے، ایک سچا بھی دیکھ رہا ہے. ایک جھوٹ بول رہا ہے، ایک سچ بول رہا ہے. مگر ایک شخص نے کہا کہ یہ خواب دیکھ رہا ہے تو یہ بھی جھوٹا ہے. تو یہ تعبیر کی کس کتاب میں ہے؟ اب بھلے کتنا ہی بڑا شیخ الحدیث ہو، شیخ الاسلام صاحب ہو، یا جو بھی ہو، ان سے سوال کیا جائے گا کہ کون سی کتاب میں موجود ہے. ہمارے ہاں اگر یہ القابات موجود ہوں گے، یعنی اس لیے موجود ہوں گے کہ ان سے پوچھا نہ جائے، جو وہ بولے اس پر عمل کر لیا جائے. تو میری عرض یہ کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ کا ایک قول ہے اور ایک احادیث کا انبار، قرآن کا ذکر، ایک انکار آ رہا ہے. یہ ایمانیات میں سے نہیں، یہ کتاب کے اندر موجود ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے. آپ کو اس میں تقسیم کرنا ہی تو عالم کا کام ہے کہ سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے. علم کا نام ہی سکھا ہے. آپ مولوی اسی لیے تو بنے ہو کہ آپ جو ہے نا کون سا فرقہ ٹھیک ہے کون سا نہیں ہے. صوفی اسی لیے تو بنے ہو نا کہ کون سا سلسلہ ٹھیک ہے کون سا نہیں ہے. یہ شخصیت پرستی کے امراض ہے. ایک ہے تقلید شخصی اور ایک ہے شخصیت پرستی. جن کو اللہ نے ائمہ مجتہدین پیدا کیا، انہوں نے بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کبھی نہیں فرمائی، اور جو کہا اگر ہماری آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا، وہی ہمارا مذہب ہوگا، جو روایت ہوگی حدیث ہوگی صحیح. اور یہاں اگر کسی کو بول دے کہ احادیث مبارکہ تو دے، تو پھر گمراہی کس چیز کا نام ہے؟ میں نے کہا ایک ہے انکار کرنا، تو یہ تو انکار ہے. آپ نے کہا کہ کسی زمانے میں کسی کو نظر ہی نہیں آتا سچا. پھر یہ خواب دکھانے والا اللہ یا تم ہو؟ انسان کو تو اللہ نے تصرف نہیں دیا ہے. وہ اپنی ذات میں خود دیکھ سکتا ہے مگر دوسرے کو نہیں دکھا سکتا. مگر شیاطین خواب میں آ سکتے ہیں. شیطان کو دیا ہے، شیطان دکھا سکتا ہے. تو ایک شعبہ ایک نہیں آتا، بولا ہمیں نہیں آتا، یہ علم ہے. ایک اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ وہ خود جھوٹا ہے. جو خود جھوٹا ہوتا ہے وہ دوسرے کو جھوٹا سمجھتا ہے. جھوٹے کو خواب سچے نظر نہیں آتے. حضور نے فرمایا سچوں کو سچے خواب نظر آتے ہیں، جھوٹوں کو خواب جھوٹے آتے ہیں. حضور نے فرمایا سچوں کو خواب سچے آتے ہیں.
جو تم میں جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے. اور حضور نے فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سے پورا دین ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حجت ہے ہر کسی کے لیے. ہر انسان کا سچا خواب جو خلاف شرع نہ ہو صرف اس کے لیے حجت ہے، وہ پوری امت کے لیے نہیں ہوتا. وہ بشارت میں بندہ لے لے، تائید میں دوسرے کا لے لے، لیکن اصل انسان کا اپنا خواب جو سچا ہو، شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، اس کے خلاف نہ ہو، وہ صرف اس کے لیے حجت ہے. اصل مسئلہ یہی ہے. اگر اس کو دیکھا جائے گا کہ ہایا اس سے یہ مسائل فقیہ میں خلاف نہیں جا رہا، تو پھر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اصل شریعت کی پابندی ہوگی، اس کے خواب کی پابندی نہیں ہوگی. انکار سے بچو، یہ انکار کر رہے. اب ایک آدمی ہے، اس کو اب خواب ایک آدمی سوچتا ہے، ایک نے آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی، اس کو حقیقی طور پہ ہو جاتی. کسی کے عمل میں کمزوری ہو تو وہ خواب اس کو اس طرح نظر آئے گا. اسی طرح ایک آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ بات آ جائے، خیال ہو جائے، تو اسے حضور کا چہرہ تو نظر آتا ہے، مگر باتیں اور کلام میں جو اس نے سوچا وہ نظر آتا ہے. تو اس لیے یہ باتیں وہ منسوب نہیں کر سکتی، کہ اس کی تقسیم جس کو نہیں آتی بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی بہت ہے، اور یہ ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا میری شکل میں شیطان تو نہیں آ سکتا، لیکن ایک آدمی کیا حضور کے نام سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو بول سکتا ہے، بولتے، اس لیے کہ من گھڑت روایتیں کتنے لوگوں نے بیان کی. اس طرح لوگ خواب جھوٹے بھی بیان کر سکتے، مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے خواب جھوٹے ہو جائیں گے. تو اس میں ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ یہاں آگے ہر کوئی پھنس جاتا ہے. تو میں نے وہی کہا، حضور نے پہلے ہی فرما دیا، سچوں کا خواب سچا ہوتا ہے، جھوٹوں کا خواب، سچوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. جو جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے. یہ سچے کا مطلب ہے اس کا ظہور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ ظاہر ہوتا ہے، اس دنیا میں اس کا کام شروع ہو جاتا ہے. بس جس کا ظہور ہو رہا ہے اس کا خواب سچا ہے. اور جس کا ظہور نہیں ہو رہا، ہم اس کا جھوٹے ہر کسی کا نہیں، لیکن اس پر چھوڑ دو اس کے حال پہ. بس یہ دیکھو اب کیا ہے کہ آیا یہ شریعت کے کسی پیمانے کے خلاف تو نہیں ہے. اگر شریعت کے خلاف نظر آ رہا ہے، تیری شریعت نہیں، اصول کی شریعت، جو شریعت کے اصول کے مطابق اگر اس میں کوئی خرابی نہیں آ رہی تو خاموش. تم کو میں تمہارا خواب نہیں مانتا، نہ مانو، مگر تم کلی خواب کا انکار کر دو کہ یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ خطرناک بات ہے. یہ قرآن و سنت کا انکار ہے. یہی وجہ ہے بعض بزرگوں نے اپنے اقوال پیش کر دیے. اب یہ تھوڑے کہ سارا زمانہ جھوٹ، تو جھوٹ پیدا ہوگا. جھوٹ کیا ہے؟ یہی تو ہے نا، قرآن و سچ کا انکار کیا گیا، جھوٹ پر عمل ہو رہا ہے. تو آپ جھوٹے ہو، نہ قرآن مان رہے ہو، نہ حدیث مان رہے ہو، نہ امام کو مان رہے ہو، اور اپنی رائے بیٹھ رہے. تو اور جھوٹ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو زمانہ جھوٹ کا ہی تو ہے.
شریعت کا انکار کرتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جب کسی جگہ پھنستے تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کسی سے نہیں پوچھنا، کوئی مسئلہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے پورا ذخیرہ، صرف اپنے اس پہ نہیں چلتے۔ تو اب عرض یہ ہے کہ اسباب علم میں یہ علم کس کے پاس آتا ہے؟ کہ نفس پہ، ہوا سے خمسہ پہ اور قلب پہ۔ یہی چیز ہے کہ یہ تصوف کی برکت سے آتا ہے اور چلک کشی کی برکت سے، جس کو آپ لوگ صرف عملیات کے لیے یوز کرتے ہیں، عملیات لگائے ہوتے۔ فی کتاب مکنون بھی ہے، جس پر نظام نہیں کھلے گا وہ آگے کیا چلائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اتنی محنت کرتے ہو، اینڈ میں تمہیں کوئی اور کیش کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر جلسوں میں نعرے کس کے لگ رہے ہوتے ہیں؟ اتنی محنت کرتے ہیں، پھر آگے ایسا کام کر جاتے ہو کہ جو تمہارے ساری محنت کو تیل کر جاتے ہیں۔ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہیں کیش کر کے چلے جاتے ہو، تم کہتے ہو جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے مجرم اور ایک ہوتا ہے غدار۔ ایسے الفاظ منہ سے مت نکالو اور ایسے الفاظ کو فروغ مت دو جس سے غداروں کو تقویت ملے۔ پوری تاریخ پڑھ لو، اسلام میں ریاست سے غداری کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کسی مومن کی، جتنے بھی فاتح گزرے۔ اپنی ریاست سے انہوں نے کبھی غداری نہیں کی۔ اور نہ ایسی چیزوں کی سرپرستیاں کی ہیں، بلکہ ان کی مخالفت کی۔ حضور نے فرمایا کہ حق بات کہنا، جابر صلی اللہ کہنا، جا کے اس کے سامنے کہو، اس سے بڑا جہاد نہیں ہے۔ تو حق بات کہنا منع نہیں ہے۔ خیالات میں آپ لوگ کافر، ایک کسی کو کافر کہہ دیتے ہو، نہ اصول۔ اب یہ حدیث ہے، آپ نے کسی مومن کو کافر کہا، اگر یہ ثابت نہیں کر سکے تو یہ کفر اس پر لوٹے گا۔ اب آپ آگے سے یہ شروع ہو جاتے ہو کہ یہ اندر سے منافق یا فلاں، تو یہ کسی ہے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ دعویٰ کرنے والا، اس دور میں نفاق بھی ظاہری ہوگا، تو وہ ظاہری ایسے کام کرتا ہو جیسے کفر ظاہر ہے اور نفاقت بھی ظاہر ہو۔ وہ کیا ہے؟ حرکت ہے، تمہارے ساتھ ایک ہے، دوسرے کا دوسرا ہے۔ تو عملی ہے یہ۔ باقی آج کل کسی پہ یہ فتویٰ آپ نہیں دے سکتے کہ منافق کے فلاں ڈم کا ہے۔ مگر یہ عقیدے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایمانیات میں، آپ لوگوں نے شاید پڑھا نہ ہو، یہ عقیدہ تحاویہ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے کہا جی یہ معتزلہ کے عقائد میں سے دفن ہے، یہ عقیدہ تحاویہ میں لکھا ہے۔ لہٰذا پہلے تحقیق کیا کرو، پھر مارکیٹ میں بات بات نکالا کرو۔ اس وقت ایک کتاب عقیدے کی جس پر اجماع سمجھ لو اس زمانے کا، اور وہ عقیدہ تحاویہ۔
وہاں بھی اس کو پڑھتے ہیں، دیوبند کے یہاں پتہ نہیں پڑھائی جاتی کہ نہیں پڑھائی جاتی، مگر ان کے یہاں باقاعدگی سے یہ پڑھائی جاتی ہے، مگر اس عقیدے کی کتاب کو سب مانتے ہیں۔ ہمارے آج کل یہ خارجی کتاب ہے اس وقت، مگر ہم لوگوں نے جو نصاب بنایا ہم نے پہلے سال میں اس کو داخل کیا ہے، یعنی عقیدے کی دو کتابیں، ایک عقید تحاویہ ہے اور ایک المحند علی المفند، یہ ہم لوگوں نے اپنے نصاب میں شامل کیا، یعنی پہلے درجے میں ہمارے، کیونکہ ابتدا میں تو اس کو پتہ چلے نا کہ میرا اعتقاد کیا اور میں کہاں سے ہوں، اور ہم پہ جو اعتراضات ہیں وہ کیا ہے۔ تو آج کل ہم جو ہے یہ بنے ہوئے، نہ یہ ہمارے بزرگوں کی طرح اسباق کے شاغل ہیں اور بنتے یہ صوفی ہیں، تو سند تو تم لوگ اسی طرح ہے نا، پڑھی رہی سند، تو سند تو چلی آ رہی، آج سند سے صوفی ہے، اسی طرح شاذلی سند چلی آئی مگر اسباق کسی نے نہیں کیے نہ لکھے۔ حزب البحر سے تو میں نے آپ سے عرض کیا، اب آپ مجھے بتاؤ کہ فقہ اور حدیث جو آپ تک پہنچی ہو کون سے سلسلے کی برکت ہے؟ یہ باقی سلسلے یہ مدارس کے ساتھ نہیں ہے، میں مدرسے کے ساتھ خاص سلسلے کی بات بتا رہا ہوں، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، یہ الگ اس میں تصوف کی لائن میں ان کو چاہے۔ اگر آپ یہ کہو تو میں عرض کروں گا کہ فقہ اور احادیث کے صوفیاء جب چل رہے تھے وہ شاذلی کی برکت سے تھے، یعنی اللہ نے شاذلی کو علم شروع سے دیا ہوا ہے اور شاذلی کی برکت سے علم آیا ہوا ہے۔ اب بتاؤ یہ جو تمہارے محققین بیٹھے ان کے پاس زیادہ تحقیق ہے یا میرے پاس زیادہ تحقیق ہے؟ تمہارے شیخ القرآن، شیخ الفلاں، شیخ الفلاں، شیخ الفلاں، انہوں نے کہا جی 50 سال تک پڑھاتے رہے، 60 سال تک پڑھاتے، 100 سال تک پڑھاتے رہے، 2100 سال تک پڑھاتے رہیں گے۔ میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ ہم نے 50 سال پڑھایا، 60 سال پڑھایا، یہ دعوے مت کیا کرو۔ ایک آدمی 100 سال تک پڑھاتے اور تحقیق ایک آدمی ایک دن میں لے کے آتے اور تم نے 100 سال میں نہیں کی تو اس کی تحقیق تم سے بلندی مانی جائے گی۔ دوسری سند آ رہی ہے آپ کے پاس، مخدوم ہاشم سندھی رحمت اللہ علیہ، اور اس میں بھی شاذلی موجود ہے۔ یہ میں پاک و ہند کی بات بتا رہا ہوں نا جی، کہتے ہیں جی ادھر چلتا ہے، ادھر چلتا ہے، ادھر چلتا ہے، ادھر چلتا ہے، بس فرق یہ رہ گیا، یہاں اس کا علم چلتا ہے، وہاں اس کا سبق چلتا تھا، وہ نام نہاد ہے۔ تو ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے یہ چیز یہاں پر چلی آئی ہے۔ اب جو بزرگ پڑھا رہا ہے اس کے اندر وہ فیض موجود ہے تو پڑھا رہا ہے نا، وہ تو خاص سلسلہ شاذلیہ کا ہے۔ اب وہ یہی تو فقہ حنفی کی خصوصیت ہے کہ معرفت اور فقہ دونوں اس میں چل رہی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے جتنے بھی آج نقل کو پڑھنے کے لیے آج مدارس قائم ہیں، تو آپ جن کو صوفی کہہ رہے ہیں ان سے جا کے سوال کریں کہ علماء تو ان کی علم میں ہے کہاں؟ یہ نمازیں تو آپ بھی پڑھو گے، انہوں نے تو علم کے لیے کیا ہے نا، نماز تو سب پڑھیں گے، بات یہ کہ نماز احسان والی کیسی ہوگی، وہ تو علم سے ہوگی، تو جب کہ جس کے پاس احسان کا علم ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ وہ منہ سے نکل جاتا ہے نا 2100 سال میں، جنات کی 2100 سال عمر ہوتی ہے،
انسانوں کی نہیں ہوتی مگر جنوں کی ہوتی ہے۔ تو سندن یہ بھی چیز موجود ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ چیز بھی اللہ نے دی ہے۔ آج جو بیان ہو رہا ہے یعنی کہاں سے ایسی آ گئی؟ تو ایک تعبیر یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے جی میں نے حضور کو دیکھا تو میں انشاءاللہ ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے۔ تو میں کہتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا فلاں بول رہا ہے، بولا بس اللہ تمہیں ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ گے جس پہ تذبذب ہوتا ہے تمہیں، لیکن وہ بھی اس کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ کیوں کہ سچ نے تو ظاہر ہونا ہے۔ آپ انکار نہیں کر سکتے، انکار ہے اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا۔ جب ہم بولتے ہیں تمہیں تعبیر نہیں آتی ہے تو تم لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ انکار کرنے والے کو تعبیر نہیں آتی، اور اس کے اندر اللہ نے علم بھی چھپایا ہے۔ مگر یہ صرف اللہ اسی کو عطا کرتا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ جو انبیاء کے مشرب سے پیتا ہے۔ اور ایسے خوابوں کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ 40واں حصہ اتنے حصوں میں فرمایا، اور ہر چیز نبوت کی اٹھا لی جائے گی مگر صرف خواب رہ جائیں گے سچے۔ اور ادھر کیا ہے؟ حضور فرما رہے رہ جائے گی، یہ کیا کہتے ہے ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے چہرے میں شیطان نہیں آ سکتا، یہ کیا کہتے ہیں؟ جو دیکھتے ہیں وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ خواب 3 قسم کے ہیں، رحمانی ہے، شیطانی ہے اور نفسانی ہے۔ یہ کہتے ہیں بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ تقسیم ادھر آ گئی۔ خواب غیر اختیاری ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں تم نے کیسے دیکھ لیا؟ تو خواب دکھانے والا یہ ہے۔ یہ میں باتیں بتا رہا ہوں تمہیں، عقیدت میں تو تم حقیقت کو نہیں مانو گے، کیونکہ شیطان تمہارے سروں پہ بیٹھا ہے جس کے میں نے تو آپ سے کہا نا، قرآن انسان سنی سے پڑھتا ہے سنی ہوتا ہے، شیعہ سے پڑھتا ہے شیعہ ہوتا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے۔ اگر ہر کوئی قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھ کے پڑھتا تو اسے ہدایت دیتا۔ وہ کہتے ہیں میں استاد سے سند کے لیے پڑھوں، تو پھر بھگتو، وہی بنو گے جو تمہارا استاد ہے۔ کافر قرآن کو پڑھ رہا ہے تنقید کی وجہ سے، کافر قرآن کو پڑھ رہا ہے حدیث کو تنقید کی وجہ سے، کہ اس میں سے تنقید کرے اور ان باتوں کو کیش کرے، یہ بھی ایک ذریعہ حفاظت کا۔ صحابہ نے عقیدت سے کیا، کیا کیا؟ اور یہ لوگ تمسخر کی وجہ سے کرتے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر کے پاس جو روایت پہنچانے والے تھے مشرکین ہی تھے، تمسخرانہ انداز سے بتا رہے تھے مگر روایت تو پہنچا دی۔ تو یہ مسلمانوں کو جب تم حال کہیں گے تمہارا فلاں تو یہ لکھا ہے، فلاں تو یہ لکھا ہے، وہ کتاب میں موجود ہوگا، پڑھتے وہ بھی ہے مگر وہ اس پڑھتے پڑھتے اس نتیجے پر پہنچ چکے کہ یار اس میں غلطیاں نہیں ہیں، مگر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ یقین کافر کو بھی ہے کہ قرآن میں تعریف نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے سارے تجربے اس پہ کر لیے اور ناکام ہو گئے۔
جب چیلنج رب دے دے، یہی وجہ ہے کہ متن کے اندر آپ ہر کسی کو پھنسا سکتے ہو، تشریحات میں ہر کوئی اپنی لگا رہے گا تفسیر، مگر جہاں متن موجود ہو، آیات کا ظاہر موجود ہو، حدیث موجود ہو، وہاں پھر جو ہے نا بالکل یہاں سے مفہوم مخالف تشریح جاری ہوگی. جب بولو گے یہ کیوں، تو پھر یہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیں گے. اور پچھلوں نے تو اپنی کتابوں میں تحریف ہی کر دی، یہاں ہو نہیں سکتی. ترجمے دیکھ لو آپ، فرق آئے گا آپ کو. تفسیر دیکھ لے، فرق نظر آئے گا. یہ انکار نہیں ہے، اہل حق نے بھی کیے، باطن نے بھی کیے. اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے. تو مفہوم مخالف چیزوں کا اعتبار نہیں ہے. یہاں شک پیدا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ الیقین لا یزول بالشک. تو آیت میں یقینی طور پہ صاف ترجمے میں وہ چیز موجود نہیں ہے. آج آپ قرآن پڑھتے ہیں جی فی کتاب مکنون پڑھا، یہ مکنون کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے جب قرآن کا علم جاری فرمایا تو کیا ایک کو جاری کرے گا یا دونوں جاری فرمائے گا؟ تو آپ لوگ الفاظ کے عالم ہو. الفاظ پڑھے آپ، نقل سے الفاظ کو پڑھا جاتا ہے. اور جب نفس آپ کا جاری ہو جائے اور حواس خمسہ تو پھر نظام کو پڑھا جاتا ہے. کیونکہ آپ کہتے جو چیز مجھے نظر نہیں آ رہی وہ دنیا میں ہے ہی نہیں. تو پھر بتاؤ تیرے پیچھے کا سر تجھے نظر نہیں آتا بغیر شیشے کے، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں اپنا پچھواڑا نظر نہیں آتا بغیر شیشے کے، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں ظاہر کی چیزیں بتا رہا ہوں. تمہیں اپنی پیٹھ نظر نہیں آتی، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو سلسلے شاذلیہ میں آ گئے، میں نے تمہیں پہلے بولا ہے کہ بیٹا یہاں واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، یہاں آنے کا راستہ ہے، جانے کا نہیں ہے. پھر تو جائے گا تیرے استاد کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اور تم کہو گے کہ یہ نام نہاد جو ہے ان کے تولنے والے آ کر کے بولیں گے کہ حضرت قابو کر لیں گے. این خیال است محال است جنو است. کہتا ہے یہ دعوے بہت کرتے. میں دعوے نہیں کرتا، میں نعمت بیان کرتا ہوں. دعوے جھوٹے لوگ کرتے ہیں، ہم نعمت بیان کر رہے ہیں. کیا؟ تمہیں تو جن آگے دھوکہ دے جاتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی جھوٹا صحابی بن جاتا ہے، کوئی جھوٹا کیا بن جاتا ہے، تم سارا دن سوچتے رہتے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. اور یہ اللہ نے دیے ہمیں. ہر کسی خواب کا اعتبار، ہم ہر کسی کے خواب کو نہیں مانتے. جو خواب علم کے مطابق ہوتا ہے اس کو ضرور مانتے ہیں، اور اس پر عمل کو بھی لازم نہیں سمجھتے. ہم نے خواب بیان نہیں کیا کہ جی کورونا میں جو ہے نا خواب دے کے فلاں نے اور یہ پڑھ لیا کرو، ساری امت میں جاری ہو گیا. اس وقت جائز ہوتا ہے سب کے لیے. دوسرا بیان کرے تو چور ہوتا ہے. ہم وہی خواب بیان کرتے جو ہم نے خود دیکھے ہیں. دوسرے کے خواب ہم اس لیے بیان کرتے کہ انہوں نے دیکھا ہے، اللہ نے ان کو بھی دکھا دیا ہے. اور خواب کی چاہے حضور کی چاہے اور ہو، رحمانی خواب کی تعبیر ہوتی ہے. اور سچے خواب دو قسم کے، ایک مبشرات ہے، اور ایک جو خواب میں آپ نے دیکھا وہ وہی ظہور پذیر ہوتا ہے. اور ایسے بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سلسلے میں اکثر کو نظر بھی آتے ہیں، لیکن وہ شیخ کے عاشق ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں نا اپنے نام بنانے کے لیے. عوام الناس میں یہ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہے. اس کا جھوٹ ظاہر بھی ہوا ہے، اس لیے ہم نے کہا اس کو ظاہر کرتا ہے جھوٹے کو.
کیا سچا خواب ظہور پذیر ہوتا ہے، جھوٹے کا نہیں. جس تو آپ کہو گے جی کیوں نہیں ہے، آپ تو نبوت کے ایک حصے کا انکار کر رہے ہو. آپ علیہ السلام کی وحی کی ابتدا خوابوں سے ہوئی ہے، اور آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے. یہ امام بخاری نے لکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن تمہیں خواب سنائے سچا رحمانی تو اسے تسلیم کرو. یہ امام ابو حنیفہ کی وصیت میں. تو نہ تم حنفی ہو، نہ تم قرآن پڑھو، نہ حدیث پڑھو، سند تمہیں ملی ہوئی ہے فاضل ہونے کی. تو میرا سوال یہ کہ تم کون سے مذہب سے، پہلے اس کو تو ثابت کرو کہ آپ لوگ ہو کون. یہ باتیں میری یاد رکھنا. شخصیت پرستی سے بچو، کیونکہ ہر آدمی تمہارے اندر آ کے تمہیں خراب کرے گا. پہلے وہ شخصیت بنے گا، پھر باتیں کرے گا. سلطنت عثمانیہ میں آیا تھا کمال اتا ترک، اور پوری سلطنت عثمانیہ تباہ کر کے چلا گیا. یہ تاریخ دیکھ لو آپ. جو آتا ہے وہ اندر آ کے نقصان دیتے ہیں. اندر والے نقصان سے بچو. میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا شکر ہے. بندوں نے جو تمہیں تحفہ دیا ہوتا ہے اس کو لیا جا سکتا ہے، جو اللہ نے دیا وہ نہیں لے کے جا سکتا. یہ نہیں کہ اللہ نے بعض چیزیں مخلوق کے ذریعے دیے، بعض براہ راست تمہیں دیتا ہے. تیرے جسم کو، تیری ہر چیز کو چرا کے لے کے جا سکتا ہے. آخری چیز جو ہے علم کے لیے اندھی کہیں بھی نہیں لکھی، تفصیلی دلائل کے ساتھ فقہ کی تعریف کی گئی ہے. قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. اور قیاس ائمہ کا مانا جائے گا، تیرا نہیں. قیاس کو بھی قرآن و سنت میں پرکھا جاتا ہے، صرف خواب کو نہیں. تو انکار مت کرو. ہم یہ کہتے آتا نہیں، صاف بول دو ہمیں نہیں آتا. اس فن کے ماہر ہم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض خوابوں میں ایسی چیز ہے کہ اس میں فقہ کی بھی موجود ہوتی کہ یار یہ مسئلہ تو یہاں کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یہ خواب اللہ باطل کو یہ تعبیر نہیں دیتا، یہ اہل حق کو دیتا ہے. جس کو اللہ علم واہبی دے گا اس کو یہ تعبیر دے گا، یہ ہر کسی کو نہیں دیتا. اور نظام کے معاملے سے یا اس کی زندگی سے تعلق یہ عام آدمی بتا دے گا، مگر اس میں علمی نکتے فقہ یہ ہر آدمی کو نہیں دیتا. اس لیے جب یوسف علیہ السلام کا خواب بیان، جب وہ خواب بیان کرا تو بادشاہ اللہ نے تعبیر کا ذکر نہیں فرمایا. اس خواب میں ہے کہ مجھے فتویٰ چاہیے اس خواب پر. اس لیے فتویٰ معبر کا کام نہیں ہے. اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اس کے اندر جو نکتے موجود تھے تو اللہ نے نبی کو علم دیا تھا، اس لیے باقی سب عاجز آ گئے. معبر تو اس وقت بھی موجود تھے. تو مگر وہ علم فتویٰ دو. فتویٰ آج تم لوگ نے لکھنا فتویٰ، فتویٰ کہاں سے ثابت ہو؟ خواب میں لے کے ہے. آیت کون سی یاد ہے؟ ہاں، افتونی، افتونی، مجھے فتویٰ دو. تعبیر نہیں دو. پھر تو آپ کی یہ دلیل ہی غلط ہے کہ کافر سے بڑا جھوٹا کوئی ہوتا ہے. مومن تو پھر بھی فاسق، وہ تو مسلمان تو وہ تو کافر بادشاہ تھا. اور جو پچھلے والوں نے دیکھا وہ بھی کفار تھے، اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. تو آپ تو قرآن کا انکار کرتے ہو. سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا خواب جو ہے یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام کا خواب قرآن میں ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر ان دو کا ہے. ایک بادشاہ ہے اور دو قیدی ہے. یہ مسلمان نہیں ہے.
مگر بات یہ کہ جہاں سچا خواب ہوگا تعبیر اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، دل میں ڈال دے گا. نہیں ہوگا بس چپ ہو جاؤ. تعصب کے اندر پڑے ہوتے ہیں. بھائی اپنی چیزیں پڑھاؤ. چٹھی آئے گی نور زمان کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، یہ کیسا ہے، اور شاذلی لوگ کیسے ہیں، فلاں. یہ اپنا کام کرو جو تمہارا کام ہے. پھر پسے کا خلا بدی چنگم تے نیولی بھی ناچتے رہتے. ہمارے بگوڑوں سے بھی جا کے پوچھو کہ ان کو بھی کچھ نہیں ملا. جو چھوڑ کے گئے نا ان سلسلے کو وہ بھی خالی ہو جاتے. پھر وہ اسی طرح رہتا ہے. وہ یہی استعمال کرے گا جو میں نے سکھایا ہے. عرصے کا استعمال نہیں کرے گا، پھر نام دوسرے کا لے گا اور پھر وہ بھی مومن بن کے بیٹھا ہوگا کہ میں فلاں سے سیکھا، فلاں سے سیکھا. اور ایسے لوگ جا کر کے، کیونکہ جھوٹا آدمی جھوٹ کو جلدی تسلیم کرتا ہے. سچا آدمی تو تحقیق کرتا ہے، جھوٹا آدمی سنی سنائی بات پر عمل کرتا ہے. کیا حضور نے فرمایا جس نے سنی سنائی بات پر عمل کیا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو جو سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، اور جو تحقیق کر کے بات کرتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. کیوں کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا. جب فاسق تمہیں کوئی خبر لے کر آ جائے تو اس کی تحقیق کر لو. اس سے بڑا حرامی کون ہوگا جو اپنے استاد کے خلاف بات کرے گا؟ اس کا فسق تو یہیں سے ثابت ہوتا ہے. اس کا احسان فراموشی تو یہیں سے ثابت ہوتی ہے. کہاں 4 لوگ اور کہاں 50,000 لوگ، کہاں اکا دکا کٹنے والے اور کہاں ہزاروں علماء. تو منافق تو حضور کے دور میں بھی تھے، تو یہاں بھی مفاد پرست ہوں گے. سوال یہ کہ ایک آدمی کسی سے کہے کہ میرا اس سے اختلاف ہے شرعی، تو شریعت میں تو اختلاف ہے، اتنا بڑا ہے کہ چھوٹا موٹا بھی نہیں. تو اس اختلاف کی وجہ سے تو آپ نہیں جا سکتے. ایک جگہ شرعاً ایک مسئلہ ہے، 1000 مفتیان نے کرے، کیا تمہیں اختلاف کا حق حاصل ہے؟ تم اتنے بن گئے کہ تم اختلاف کر سکو. یہ تو مفتیان کرام میں اختلافات موجود ہے. اس لیے اس دور کے اکثر مفتیان کرام جو ہے نا میرے بارے میں اچھی رائے نہ رکھتے ہو، تو اس سے میں کوئی گمراہ ہو جاؤں گا. اگر یہ تصدیق کر لے تو کیا میں جنتی ہو جاؤں گا؟ یا یہ لوگ ایک سرٹیفکیٹ دے دے کہ ہم سب جنتی ہیں، سب کے سب جتنے اس دنیا میں اس وقت بیٹھے. تو پہلے تو خود سیکھ لو کہ جسے اپنے انجام کا پتہ نہیں دوسرے کے انجام کا فیصلہ کیسے کرتا ہے. اور رہی بات اصول کی، تو آ جاؤ پھر میدان میں، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. ابھی تو میں نے تمہیں ایک شاذلی کی بتا دی، آج تک پہلے سنی ہے. تو میں نے تو تمہارے محققین بھی ناپے ہوئے ہیں. جب اللہ دیتا ہے نا تو پھر محقق کے اور براہ راست دل میں ڈال کے دیتا ہے کہ یہ لو، یہ والی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ اللہ ہمیں اپنے شر کے ہماری حفاظت، ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ ہماری شان ہے، جان ہے، ان کے ذرے، ان کے علم اور ان کے تقوی، ان کے ورع، ان کے مقامات، ان کے جو آخری ہے نا، ان کے جو گوڑے، ان کے ناک میں جو مٹی، اس تک بھی ہم لوگ نہیں پہنچے. اس وقت کے لوگ نہیں پہنچے، ہم تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتے. تابعین یہاں تمہیں بڑے بڑے ملیں گے، یہ اپنے آپ کو صحابہ سے بھی بڑا عالم سمجھتے، فیصلے کر کے بیٹھے تھے، یہ غلطی ہے صحیح، یہ غلطی ہے صحیح، یہاں یہ غلطی ہے، یہاں وہ غلطی ہے.
تمہاری ہر بات میں جو بھی گدڑ سنگے وہ بلا چینی والی بات، ہم بولے کہ اس کی طرف چلا جائے. اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں حق رکھ. دوسری بات، ہم حضرت علی کی اولاد میں سے، اس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے. دوسری، اللہ نے جو مجھے سند دی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے، امام ابو حنیفہ کا ہے. سلسلے کو صحابہ جنات کا فیض دیا، صحابہ جنات دیے، تمہارے پاس ہیں. حضور نے فرمایا میری امت میں سابقین کی طرح لوگ ہمیشہ رہیں گے، ہر زمانے میں رہیں گے. ایک کہتا ہے جی بزرگوں کی تعریف کرتا ہے کہ ان کی طرف انگلی نہیں کی جا سکتی. وہ تمہاری مجلس میں بیٹھ جائے تو کسی کو پتہ نہ چلے. آپ سے سوال ہے کہ وہ بزرگ کون سے ہیں؟ انسانوں میں سے ہیں یا انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں؟ پھر اگر شہرت بزرگی تو سارے بزرگ تو مشہور ہیں، سارے سقارا بھی مشہور ہیں. اگر مشہور شہرت میں بزرگی نہیں ہے تو پھر تو سب تو نے تو پوری شریعت کا شیرازہ ہی بکھیر دیا. کیونکہ خلفائے راشدین مشہور ہے، امہات المومنین مشہور ہے. 313 صحابہ میں سے 1.25 صحابہ میں سے کتنے مشہور ہیں؟ 1.25 انبیاء کرام کے اندر کتنے نبی مشہور ہیں جن کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے؟ اور اصحاب رسول میں کتنے مشہور ہیں؟ پھر سب سے زیادہ مشہور کون ہے؟ امام ابو حنیفہ مشہور ہے، امام احمد بن حنبل مشہور ہے. محدثین سے لے کے آج تک ساری امت کا شیرازہ جس چیز پہ کڑا ہے وہ مشہور بزرگوں کی وجہ سے. یعنی یہ کشتی جس پہ کڑی ہے یہ غائبین پہ نہیں ہے، مشہور پہ ہے. ایمان چھپایا نہیں جائے گا، ایمان کو ظاہر کیا جائے گا. یہ اپنی تعریفیں اپنی پاس رکھو، انکار کرنے کے کوئی اور طریقے ڈھونڈ لو. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بزرگ کون سے، یہاں سے کون سے بزرگ مراد ہے. اور اگر وہ کھوپڑی پہ لا کے مار دے تو انکار بھی کر کے بیٹھ جاؤ گے. جس کا تم لوگ انکار کرتے ہو ان کی طرف انگلی نہیں کی جا سکتی، تمہارے مجلس میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. مجاذیب کی دنیا، یہ بھی ایک قسم ہے، یہ ساری قسمیں نہیں ہیں. اولیاء کی ایک قسم یہ بھی ہے. تو جب اس کو پہچانا ہی نہیں جائے گا تو ولی کیسے ہوگا؟ تو کیسے پہچانے گا کہ ولی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جب اس کی پہچان ہی نہیں ہوگی تو ولی کیسے ہوگا؟ تم کیسے بولو گے ولی اللہ ہے؟ آپ اس کی گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو حضور نے تو فرما دیا کہ ایسے ہوں گے کہ تمہاری مجلس میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. تو حضور نے تو پہ نشاندہی کی تھی. تو جو اس کو جانتا ہے اس کو پتہ ہے. اس لیے کہتا ہوں جو فیلڈ تمہاری نہیں ہے اس میں خواہ مخواہ انگلیاں نہیں مارا کرو. کیونکہ جہاں جس کی فیلڈ ختم ہوتی ہے، تم مجھ سے میرے فیلڈ میں بات کرو، میں تم سے تمہاری فیلڈ میں بات کرتا ہوں. ہم نے ساری فیلڈیں سیکھ لیا، ابھی مت بولو کہ ہم نے نہیں سیکھی ہے. آپ ہمیں نہیں بول سکتے کہ میرے پاس ساری فیلڈیں نہیں ہے. ان سے بولو جن کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے. میں نے تو آپ کو بولا نا، ایک ذریعے کو کل علم مت سمجھو. یہاں آپ صرف الفاظ سیکھتے ہو اور لفاظی کے علم کو کل سمجھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس سے بھی یہ سارے اصول ہم نے نہیں لے گئے، یہ اسی نقل میں موجود ہے. اور تمہیں یہ کتاب سے کیسے مل سکتا ہے؟ جب امام ابو حنیفہ کو نہیں ملا تمہیں مل جائے گا.
دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کو نہیں ملا، تمہیں مل جائے گا۔ اور جن بزرگوں کے ساتھ مجدد لکھا جاتا ہے وہ تصوف اور حکمت کی برکت سے بنتے ہیں، کتاب کی برکت سے نہیں بنے ہوئے۔ آج تک کوئی بھی مجدد زمانے میں ہے وہ باطن کی برکت سے بنا ہے۔ کہتا ہے مجدد کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا جسے علم باطن اللہ دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں۔ اس کو تعریف نہیں کہ میں آج تمہیں بتا رہا ہوں، جسے علم باطن کے سے بھی نوازا جاتا ہے اس کو مجدد بناتا ہے۔ جس کو علم باطن کے کک کا پتہ نہیں وہ مجدد بنتا ہے، اس پہ اللہ زمانے کھولتا ہے، اس پہ راز کھولتا ہے، اسرار اور رموز کھولتا ہے۔ جو آدمی اس کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے یار اس چیز میں ماہر ہے۔ پہلے فرض اور ضروری تقسیم کر لو کہ فرض کیا ہے اور ضروری کیا ہے۔ اسی سے جھگڑا بنائے، ضروری سمجھتے ہیں لازم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں لازم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں لازم سمجھتے ہیں، فرض کی طرح سمجھتے اس کی طرح سمجھتے۔ انکار دین کا اچھا ذریعہ بنایا ہے تم لوگوں نے۔ یہی سے اس قول سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بزرگ نے جب یہ بات کی تھی اسے یہ پتہ تھا۔ اتنا پڑھ کے آیا فرض اور ضروری۔ فرض قطعیات سے ثابت ہے، فرض متواتر، کسی چیز کو آپ فرض نہیں کر سکتے اس زمانے میں، لیکن ضروری ہو سکتی ہے۔ جیسے آج کل کورونا میں سب ماسک پہن رہے ہو، فرض تو نہیں ہے۔ اس کے لیے فرض نماز کو بھی 6 فٹ میں کر دیا۔ ضروری ہے نا، تو فرض اور ضروری کا فرق محسوس کر لو کہ ضروری کبھی غیر ضروری چیز بھی ہو جاتی ہے مگر وہ فرض نہیں ہوتی۔ بس یہی تمہارے مدرسوں کا اور یہی تصوف کے اسباق کا اور یہی باقی چلہ کشی کا حال ہے کہ یہ چیزیں ضروری تو ہے مگر فرض نہیں ہے۔ تو ہم کسی کے لیے اپنا دل خراب نہیں کرتے، ہم وہ دل ہی نہیں رکھتے جو ناراض ہو جائے۔ اللہ کے لیے اور اللہ کو دیا ہوا ہے۔ فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، انسان ہے، لیکن کسی کے لیے اپنا دل خراب نہیں کرتے، جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ سارے مولویوں پڑھ کر آئے ہو سبق کر یہ مت بولو یعنی میں نے کہا قرآن میں آیا حدیث میں آیا فلاں، یار حضرت نے یہ کہا ہے، نہ تیرے سامنے قرآن دلیل بنی، نہ حدیث دلیل بنی، نہ حضور بنے، نہ امام بنے، حضرت بنے، تو نے بڑا کس کو مانا ہے؟ جہاں 100% تیرا حضرت غلطی پر ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو یہ انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ بھی کر کے بیٹھا، تو بھی کر کے بیٹھ گیا۔ دل نہیں مان رہا، تمہارے پاس دل ہی تو نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس دل ہی تو نہیں ہے؟ تیرے پاس دل ہوتا تو دوسرے سے نہ پوچھتا، کیونکہ جس کے پاس دل ہوتا ہے اسی کو اللہ براہ راست دیتا ہے۔ کیا جس کے پاس دل ہوتا ہے اسی کو اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے، جس کے پاس دل نہیں ہوتا اسی کو نہیں دیتا۔ میں یہ دینے کے بعد یہ بتا دیا کہ یہ عموم میں نہیں ہے، اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں دعوے مت کرو، میں تمہیں پرکھوں گا۔ عموم میں انکار ہے اس کا، نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کو ہر کوئی دعویٰ کر کے بیٹھے گمراہی پیدا کرے گا۔ اس لیے تمہیں سکھایا جا رہا ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے، تمہیں مدارس کہ بھائی یہ چیز یہاں سے سیکھو، یہاں سے سیکھو، ہر چیز جہاں جہاں ٹھیک ہے بتائی جاتی ہے۔ اللہ سے پوچھو گے تو بھیجے، تمہارا حصہ میرے پاس ہو تو آ جانا، اور جب آ جاؤ تو پھر دماغ اپنا خراب مت کرنا، اور یاد رکھنا کہ وسوسے جس کو نہ آئے، جس سلسلے کے خلاف، وہ پیری حق پر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کو پہچاننے کے لیے وسوسے لازمی ہے۔ صحابہ کو حضور کے خلاف آتے اور تمہیں پیر کے خلاف آئیں گے،
لہٰذا تم جب پیر میں فنا فی شیخ وسوسے جلا دو گے تو پھر فنا فی رسول ہو جاؤ گے، وہاں پھر نہیں آئیں گے، یہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے، وہاں غالب نہیں ہوں گے۔ تو جس کو پیر کے خلاف وسوسے نہ آئے، حضرت مجھے بہت بری پڑے، یہی تو چکر ہے، اب اس کو جلا دے، یا عاشق بن جا یا فاسق بن جا۔ یہاں سے اب سیڑھی شروع ہوئی، ابھی تک تو نے سیکھا کہاں ہے، اب فنا فی الشیخ شروع ہوا ہے، پھر فنا فی الرسول ہے، پھر فنا فی اللہ ہے۔ اس لیے صوفیاء نے فنا فی الشیخ میں وسوسوں کو جلانے کا کام شروع کیا، تاکہ حضور اللہ کے بارے میں آئے نہیں۔ یہاں اندھے، یہاں جل جائے گا، وہاں کندن بن جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یہاں جل جائے گا، وہاں کندن بن جائے گا، کندن بنے گا اور چلتا رہے گا۔ ہمیں بھٹی میں مت ڈالو، ہماری چیز کو بھٹی میں ڈالو۔ وہ کام مت کرو کہ ایک چیز تو بنائی تم نے اسلام کے لیے اور پھر اسلام تمہارا ہو گیا، یعنی کسی نے مدرسہ بنا دیا اسلام کے لیے، پھر اسلام مدرسے کا ہو جاتا ہے۔ تنظیم بنتی ہے اسلام کے نام پہ، پھر اسلام تنظیم کا ہو جاتا ہے۔ اخبار بنتا ہے اسلام کے نام پہ، پھر اسلام اخبار کا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا بھائی، اسلام اسلام ہے، تم ہو۔ اپنے آپ کو کل مت سمجھو، یہ کل بن کے جو ٹھیکیدار بنتے ہیں، یہ نقصان ہے۔ ہمیں دی اللہ نے خصوصی چیز، پکا دیوبندی بھی بنایا اور حنفی بھی بنایا ہے، اور میں ثابت کر دوں گا کہ تم نہ دیوبندی ہو نہ حنفی ہو۔ ہمارے اکابر اشغال کرتے تھے، شغل کرتے تھے، صحابہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے تھے، ان کا ذکر تھا قرآن، ذکر اور نماز، اسی پہ لا رہے۔ نماز تو آپ پڑھتے ہو، نماز احسان والی ہو جائے یہ پڑھانی ہے۔ ذکر تو آپ کرتے ہو، ذکر آپ کے دل میں اتر جائے یہ والی پڑھانی ہے۔ قرآن تو آپ پڑھتے ہو مگر قرآن دل میں اتر جائے یہ پڑھانا ہے۔ جب تم پڑھو تو دل بھی پڑھے، جب زبان پڑھے تو دل بھی پڑھے۔ جب نماز پڑھو تو اللہ کے ہو جاؤ، یہ سکھایا جاتا ہے، یہ کیفیت لانی ہے۔ لطائف کہاں سے آئے تو فلاں کہاں سے آ گئے تو یہ کہاں سے آ گئے۔ یہ امام ابو حنیفہ نے جو لطیفہ بیان کیا ہے پورے فقہ کے لیے، لطیفہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ جو قلب فقہ میں بیان کیا تو یہ لطیفہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ تمہارے مقدمہ شامی پڑھانے والوں کا حال ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ سلسلہ نہیں ہے، چلایا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ ہماری سند منقطع ہے، ہمیں دو سند حاصل ہے، متصل بھی حاصل ہے اور براہ راست بھی حاصل ہے۔ ہر چیز سند کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ سند جس چیز کے لیے ضروری ہے، تمہاری والی بھی حاصل ہے، اس میں 3-4 حاصل ہے، خود ہی دی گئی۔ ہمیں تو دے دیے جاتے، اللہ تعالیٰ بھجوا دیتے، یہ لو اوریجنل ہے۔ باقی ہمارے شاگرد الحمدللہ آپ کو کہ ان میں نہیں ہے، تو یہ جتنے مکالمے ان کے مفتیان کرام کے ساتھ ہوئے، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا اگر علم نہیں ہوتا تو مفتین کے سامنے عاجز کیوں آ جاتا ہے دلیل میں؟ چاہے وہ آپ پشتو میں بولے تب بھی علم ہے، اردو میں بولے تب بھی علم ہے، عربی زبان نہیں سیکھی نا، دلیل تو صحیح دے رہا ہے۔ ایک ہے دین کی سمجھ آنا اور پڑھنا، فرق ہے۔ ایک عربی جانتا ہے مگر وہ حرکتیں مت کرو،
کہ ابو جہل کیا تھا؟ وہ حضور کی ذات نہیں مانتا تھا، یا رسول نہیں مانتا تھا، کہ علم کا انکار ہے، نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ حضور کو کیا کیا فرمایا؟ ساحر فرمایا گیا، مجنون فرمایا گیا، کہا گیا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اللہ مجنون کہا، ساحر کہا، کس نے کہا؟ کفار نے۔ قرآن کو نازل تو قرآن ہو رہا تھا نا، حضور کا کلام یا حدیث ہے یا قرآن ہے، دو ہی چیزیں تھی نا، ان دونوں کو کیا کہا؟ جادوگر۔ تو آپ کے یہ جتنے فقہا بیٹھے ہوئے تھے، ان سے شاذلی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ جس نے قرآن سے جادو کہا، جس میں تم نے پگڑی باندھی، اس کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کہتے؟ بات یہ کہ تم لوگ منکر تصوف بنے ہوئے ہو، اصل تصوف کا انکار ہے، اور ہمارے پاس جو چلی آ رہی ہے وہ بھی تم نے چھوڑ دی ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اسباق ہم نے لکھے اور کیے بھی ہیں، حاجی صاحب کے اسباق ہم نے لکھے اور کیے بھی ہیں، تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارے پاس ہے؟ تصوف کے جتنی چیزیں تھی جمع کر کے ہم نے کوئی تفسیر نہیں لکھی تمہاری طرف بڑی بڑی کتابیں چھاپ دیں کہ جی، اور اس میں ایک سبق بھی موجود نہ ہو، فلاں بزرگ اس طرح کے کپڑے پہنتا تھا، ایک جوتے اس طرح سیدھے کرتا تھا، یہ تصوف ہے؟ تمہارے یہاں تصوف کہ وہ کچے مکان میں رہتا تھا، وہ جھونپڑے میں رہتا تھا، نہ یہ تصوف ہے تمہارے یہاں۔ یہ تصوف ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے جہاز چلتے تھے، تصوف کا امام ہے، امام معمولی و تجارت کرتے تھے، فقہ کا امام ہے، اپنے سے لے آئے تصوف۔ تصوف علم کا نام ہے، اس میں نفس فقیہ بنے گا۔ علم حکمت جب آپ کو حاصل ہوگا تو آپ کو اللہ تعالیٰ فقاہت نفس عطا فرمائیں گے۔ جب یہ سلسلے میں آ گیا تو یہ پھیلے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا، ورنہ پہلو والوں کو دے دیتا۔ یا اسی میں یہ اس سلسلے کی برکت سے اس نسبت کو حاصل ہے، اس نسبت سے جو کٹے گا ختم۔ مجھے نقشبندی شاذلی کی نسبت کی برکت سے ملا، اس لیے سارے زندہ ہوئے۔ ہم تو چل رہے ہیں نا زمانے میں، اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے، تمہارے گھن صاف کریں گے، اپنے صاف کریں گے، اتار چڑھاؤ تو لڑائی تو رہے گی، نفس اور شیطان سے تیری جنگ جاری، کبھی اس کا پلہ باری، کبھی تیرا پلہ باری۔ کتنے سبق ہے ان کو؟ چشت کا پتہ نہیں ہے، سہروردی کا پتہ نہیں ہے، قادریہ کا پتہ نہیں ہے۔ تم اس سے پوچھو کہ سہروردی سبق کہاں ہے جس کا تم اقرار کرتے؟ چشتی سبق کون کرا رہا ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ جی شاذلی ہو؟ وہ کہاں ہے؟ مطالعے کر کر کے صوفی بنے ہو، پھر بیٹھ گئے اعتراضات کرتے ہو۔ نقشبند اس لیے سب کو یاد ہے کہ وہ کتابوں میں ہے۔ یہ بہانے یہ اسباق کا، یہ شغل کا انکار کرنے والے صوفیہ اور صوفیہ کے ماننے والے نہیں تھے۔ اس پہ سب سے پہلے رد مودودی نے کیا ہے، وہی تمہارا پیر بنا ہوا آج کل، اسی طرف چل رہے ہو تم لوگ۔ سند تمہارے پاس وہاں کی ہے اور عمل تمہارے پاس یہاں کا ہے۔ وہ نہیں مانتے۔ اگر ثابت شدہ ہر چیز تصوف کے لیے لازم ہے تو تمہارے لیے کیوں نہیں؟ پھر ایک غیر ثابت شدہ چیز پر آپ کیوں کھڑے ہو؟ پھر تو ہر چیز کے لیے ثبوت دو۔ خلوت نشینی حضور سے ثابت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا حضور سے ثابت ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اس سے صحابہ کو علم ملا، ثابت ہے۔ صحابہ کو اللہ نے امی فرمایا اور حضور کو بھی امی فرمایا، قرآن کے اندر موجود ہے، اور تم امیین میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ پھر
بلا تعلم علم آپ کو ذکر سے ملا، یہ تو چلا آ رہا ہے. کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے اس کو لکھا ہے، کلمے کو لکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا، اس میں علم ہے نا. یہ تو شروع سے چلا رہا ہے، انبیاء کو اس سے علم ملا ہے، صحابہ کو ملا ہے، صوفیاء بزرگ جتنے ملا ہے. آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کون سا طریقہ چھوڑا ہے؟ تو بات وہی آ گئی کہ نقل اور علم بالقلب، حواس خمسہ اور نفس کی معرفت وہ کلمے میں چھپی ہوئی ہے. کائنات اس میں چھپی ہوئی ہے. سمجھ میں آ جائے نہیں آتی، آ جاؤ بتا دوں گا، سامنے نہیں بتاؤں گا، پھر سیکھ جاؤ گے، پھر بیان کرو گے. مجھے پتہ ہے، پھر پڑھ پڑھ کے میرا پھر اپنے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے سلسلے میں بھی علماء ہے، ہم لوگ جہلا میں سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور ایک قدم اٹھاتے اس کے لیے پوری تحقیق کر کے رکھتے ہیں، ایسے نہیں ہے. اور یہ سب کو پتہ بھی ہے. آج تو ہم حجت اللہ البالغہ پڑھ رہے تھے، میں یہ آپ میرے پرانے بیانات اٹھا لو، پڑھ چکے. میں نے یہ سارے اصول بیان کیے، اس وقت میں نے کتاب بھی نہیں پڑھی تھی. میں سر پکڑ گئی، پہلے بیان کیے جا چکے جب میں اس وقت میں بیانات کرتا تھا. اور آج جب میں اصول کی کتابیں پڑھوں، ایک ایک اصول اس میں لکھا ہوتا ہے. یہ میرے پہ کوئی کما وہ نہیں ہے، تحدیث نعمت ہے. ایک آدمی آج بھی موجود ہوں، میرے پاس آیا، میں عمرے پہ گیا. کہنے لگا کہ جی یہ حضرت، یہ ظہر سے پہلے جو ہے نا، میں حنفی ہوں، یہاں میرے پیچھے غیر مقلدین سارے لگے ہوئے ہیں. ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ثابت نہیں ہیں، ایک سلام کے ساتھ 2 ہیں. اور یہ مجھے تنگ کرتے ہیں. کہا میں نے ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا، کہا میں یہاں عمرے کے لیے آیا ہوں، یہاں میں اس اور کسی چیز کے لیے نہیں آیا ہوں. نام نہیں لوں گا. آپ کے پاس میں عراق بھی گیا، میں نے وہاں بھی دیکھا، وہاں بھی 2 ہو رہی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا دیکھ دے، اللہ مالک ہے، اللہ کوئی رہنمائی کر دے. آنکھیں بند کر رہا تھا بس، وہ ایک انوارات سے جو بھی تھے اللہ تعالیٰ. میں نے کہا بھائی یہ روایت صحیح ہے، مگر بعد میں تحقیق کرتے ہیں اس میں، مگر حدیث اس پہ ہے، حدیث صحیح ہے. 4 رکعت پڑھیے ایک سلام کے، لیکن بعد میں دیکھتے. عمرے سے فارغ وہاں بیٹھے، میں نے کہا نکالو گوگل میں ڈالا، ڈائریکٹ حدیث باہر آ گئی. 1 منٹ کے اندر اس میں آ گئی وہ. اور روایت بھی البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ حضور نے ظہر سے پہلے ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھی ہے. میں نے کہا یہ لوگ جب یہ دیکھا، میں نے کہا اب جاؤ. تو یہ تو مشاہدے ہیں. اب میں یہ بیان تو، یہ تو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے. اب یہ نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں کہ بس ہر وقت جو ہے نا وہ کرتا رہوں. لیکن ایک چیز جب جھٹکا دیتی ہے نا، اسی طرح لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کا ترجمہ میرے سامنے جب یہاں مولوی نے بیان کیا، میں نے کہا یہ ترجمہ ٹکتا نہیں ہے دماغ، یہ نہیں ہے. کہنے کا حضرت بڑا بڑا ہونے لگا. میں نے کہا جس نے بھی لکھا ہے، یہاں حضور کی ذات ہے. تم جو یہ معنی کر رہے ہو کہ آپ کے اگلے خط اور آپ کے پچھلی لغزشیں اور آپ کے اپنے، میں نے کہا یہ معنی اس کا ٹھیک نہیں لکھا. لکھا ہوا ہے، سب نے لکھا ہے. پھر جا کے تحقیق میں لگے رہے کہ آئے کیا ہے. سب کرتے معنی. زم کا معنی گناہ کا لیا ہوا تھا.
کسی خطا، ابو نبی کی طرح تو گناہ کی آپ وہ نہیں کر سکتے، تو کسی خطا، لغزش، سب. تو ہم تو صوفی لوگ نہیں دیکھے بھائی صرف اس نے کہا نہیں، میں نے کہا یہ آگے میں دیکھوں گا. ہم نے بھی منجد کھولنا شروع کر دی. تو تم لوگ جو بتا رہے ذنب کا معنی اس کے دو معنی نکلے. ایک معنی تھا تابع داری، اصل معنی تابع داری ہے. یہ جرم اس کے عوامل پر آتا ہے پھر کہ نفس کی تابع داری اور اللہ کی تابع داری. تو اللہ کی تابع داری اور نفس کی تابع داری. جو نفس کی تابع داری شیطان کی تابع داری کرے گا گناہگار ہے، جو اللہ کی تابع داری کرے گا مومن ہے. لام یا تعلیل کے ساتھ ہے. یہ لوگ بیانیہ کریں گے تو ترجمہ تو آئے گا گناہ. تو ہم نے پھر کہا کہ یہ اس کا لام تعلیل کے ساتھ ہے، لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ بخش دے آپ کی وجہ سے. تابع داری کرنے والے تیری، سبقت لے جانے والے تیری تابع داری میں، اور بعد والے. اور جا کے پڑھ لو اعراب القرآن میں بھی لام تعلیل کے ساتھ. اب جب لام بیانیہ بیان ہوگا تو یہاں گناہ آئے گا. تو مغفرت کی وجہ ہی حضور ہے، تابع داری کی وجہ ہی حضور ہے، جس کی وجہ سے اللہ بخشے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تاکہ اللہ بخش دے آپ کی وجہ سے. سبقت لے جانے والے تیری تابع داری میں، اور بعد والے. تو ایک نے کہا حضرت یوں، میں نے کہا مولانا تالی لے جاؤ کہ اس کا اس طرح نہیں بنے گا. میں نے جس طرح بھی بنے، بات محبوب کی ہے. تو بزرگوں کو بچانا چاہتا ہے، میں حضور کی ذات کو. ہم اپنے محبوب پہ برداشت نہیں کر سکتے. میرا رب اسے جو بھی، یہ تابع داری ہے. بات وہی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جب ادھر آئے گا سازش، اللہ کی طرف آئے گا تو تدبیر ہے. جب بات حضور پر آئے گی تو معنی خود بخود بدل جائے گا. اسی طرح بڑے بڑے تفسیروں میں ذنب کا معنی نیچے تفسیر میں لکھا ہے من تبعک. تبع کا معنی لکھا ہے مگر ترجمے میں نہیں لیا. پھر تو مولویوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے، کسی نے کیا لکھا ہے، کسی نے کیا لکھا ہے، سب پتہ ہے. کسی نے یہاں تک بھی لکھا ہے صغیرہ اور کبیرہ. یہ تو تم لوگوں کا، یہ اگر اللہ نے ہمیں نہ دیا ہوتا تو ہمیں نہیں بیان کرتے. اس میں ہم پورا نہ بیان، لیکن موقع کے حساب سے بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو بھی بیان کیا، لیکن یہ معنی تو تعلیل کی وجہ بیان کرو نا. حضور وجہ مغفرت ہے، حضور بخشش کا ذریعہ ہے. حضور کی تابع داری سے اللہ آپ کو بخشے گا. کلمے میں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، محمد رسول اللہ نہ پڑھو. ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا ہمیشہ مگر حضور کو نہ مانے، مسلمان توڑی ہے. ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے مگر حضور کو خیر نے بھی نہیں مانتا، مسلمان توڑی ہے. ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے مگر صحابہ کو کافر سمجھتا ہے، مسلمان توڑی ہوگا. کیونکہ جہاں محمد رسول اللہ ہے وہاں والذین معہ بھی ہے ساتھ میں. حضور کے ساتھ ایمان صحابہ پر بھی ہوگا. اگر لا الہ الا اللہ کا جز قرآن میں بیان کیا تو محمد رسول اللہ آخر میں جب بیان تو کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. صفت بھی بیان کی جا رہی صحابہ کی. تو اللہ نے ہمیں راہ دیا، یہ نہیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں اس طرف. جو چیزیں آپ لوگ بیان کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ تو حضور نے بھی فرمایا جہاں تمہیں ترجمہ نہیں آتا تو روک دیتے.
ہمارا اس پہ ایمان ہے. جتنا سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرے گا، باقی پر ایمان رکھو. تو جہاں سمجھدانی کام چھوڑ دے گی تو نقصان تو ہوگا. تو جب مغفرت کی وجہ یہی ہے، حضور ہے، پھر وہ اعراب القرآن بھی اٹھایا، پھر بھی آپ کا، میں نے کہا آپ نے ضم کا معنی پردہ کس دلیل سے لکھا ہے؟ مجھے بتاؤ لغت کی کون سی کتاب میں ضم کا معنی پردہ ہے؟ خود جو بھی لکھو جائز ہے. کہیں بھی ترجمہ نہیں ہوتا، لا کے بٹھا دو، بنا دو بس. اور جو دوسرا بتا رہا ہے اس پہ کیوں؟ کہ یہ ایک صوفی بیان کر رہا ہے، ایک تصوف کے تعلق والا. یہی فرق ہے محقق صوفیہ میں اور محقق عالم میں. وہ ہے نا اولیاء صدیقین میں اور علماء راسخین میں فرق ہے. وہاں حضور کی ذات، حضور کی اقدس، اور بس وہاں ختم، کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہے. یہی اولیاء صدیقین کا مزاج ہے، یہی علماء راسخین کا مزاج ہے. وہ تعویلات پیش نہیں کریں گے، ہم غلطی پر ہیں، مگر جو نہیں ہوگا وہ ٹوں ٹوں کرتا رہے گا، وہ اپنی بجاتا رہے گا کہ کسی طرح میں صحیح ہو جاؤں. بس اتنا فرق ہے. جب وہ فنا، ہم فنا پھر رسول کا سلسلہ رکھتے ہیں، میں تیری مانوں، لاؤ اپنی دلیل، اور پھر ہماری بھی سنو. تو اللہ نے آپ لوگوں کو جو سلسلہ دیا ہے، الحمدللہ. آج بھی دیکھو جتنے لوگ یا جتنے نے بیچ میں چڑھا، بچوں کو خراب مت کرو. یہ علماء جتنے، سیکھنے دو ان کو، بیچ میں ان کو خراب مت کرو. یہ پاگل ہو جائیں گے، ذمہ دار تم لوگ ہوگے. بدگمانیاں پیدا کر کے بچوں کو خراب کر رہے ہو. یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. یہاں لوگوں کو سکھایا، ان کنٹرول میں نہیں آتے. جادو اتنا خطرناک چل رہا ہے دنیا میں، تم باتیں کرتے ہو. پھر خود جا کے جن عاملین کے پاس جا کے بیٹھو، جاؤ، ہر کوئی عامل کے پاس جاتا ہے، یا تمہارے سامنے وہ کرتا ہے، سب کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. ذرا سی تکلیف ہوتی، کسی نے تو اپوائنٹمنٹ باقاعدہ ساتھ ساتھ لے کے بھی چل رہے ہوتے. تمہارے انویسٹر نہ چلے جائے، امیر نہ چلے جائے، تعریف ہوگی تو امیر تو سارے میرے پاس ہوں گے، پھر غریب ہو جائیں گے لوگ. لہذا یہ تو نہیں بول سکتے، بولو یہ غلط ہے. انجام کا تمہیں اپنا پتہ نہیں، دوسروں کے انجام کے فیصلے مت کرو. سمجھے نا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی اولاد میں پیدا کیا، میرا ایمان ہے انشاءاللہ ہم نہ حق نہیں مریں گے. ہم حق پرتے اور حق پر ہی مریں گے. تم نسل وہ کہتے ہیں نا، وہ آخر میں آئیں گے، میرے منہ سے ابھی کچھ نکلے گا تو پھر نعوذ باللہ، بس اللہ مجھے بخش دے. ایک حدیث یہ بھی، آپ علیہ السلام نے، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں چڑھ گیا وہ نجات پا جائے گا. آج اللہ کا شکر ہے وہ والے نہیں، نام نہاد والے. یہ سلسلہ بھی جو ملا نقشبندی شاذلی حضرت علی کی اولاد کو ملا ہے. نقشبندیہ چلا امام جعفر صادق سے، اور شاذلی بھی بیٹے سے، اور دیا بھی بیٹے کو اللہ نے. چڑنگ پڑنگ مت کرو زیادہ. ہمارے آبا و اجداد کی میراث پہ بیٹھ کے اپنا حق جتاتے ہو، اور جو بیٹا آ جائے تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہو. ہمارے کوئی جعلی شجرے نہیں ہے، سرکاری ہے چھپا ہوا. ہم نے اپنے بزرگ، اپنے لوگوں کی میتیں دیکھی ہے.
سمجھے نا کس طرح اللہ ان کو جو ہے نا موت دے دیتے، انسان حیران و پریشان رہ جاتا۔ تقوی کی بات کرتے ہیں، میرے چھوٹا ہے جس کے ابراہیم بچپن سے لے کے آج تک میں گواہی دیتا ہوں، کوئی ہمارے خاندان میں بھی تمہیں یہ نہیں بول سکتے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ متقی کے بچوں، معاملات نہ عورت کا اس کا شوق ہے اور نہ پیسے کا شوق ہے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ تمہاری طرح۔ یہ کوئی تمہارا اس سے اس کو نہیں ملا، یہ اس کو ودیعت کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور مالی لحاظ سے یا جا کر کے کوئی کہہ دے کہ میں نے کسی کا پیسہ کھایا لے کر آؤ میرے پاس، ہم تو دیتے ہیں کہ لے جاؤ اپنی۔ معاملات کی خرابی لا بتاؤ، فضول باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میں جھوٹ بولتے ہیں ممبروں میں آپ پہ، پھر بولتے تم لوگ یہ تمہاری ہے، تو تمہارے لوگوں کا حال جن پہ تم لوگوں نے پگڑیاں باندھی ہیں۔ انہی کے ساتھ بیٹھ کے آج جانا تم لوگ سب یہ فضول حرکتیں نہ کیا کرو۔ ہم کچھ نہیں، مجھے وہ ان صوفیوں کی طرح مت سمجھنا جو چپ ہو کے بیٹھ جائے گا، میں نے چپ ہونا سیکھا نہیں ہے۔ ہاں تو وہ یہ سمجھیں گے وہ آج عثمان بیٹھا ہوا تھا، وہ اسی طرح تھا بیچارہ غریب، کہیں سے بس اٹھ کے وہ تصوف و صفاتی نہیں دعویٰ کر لیا تصوف کا، کہ ایک صحیح حدیث کا انکار کرنے والا ہے، اس کو لکھا ہے فتوے میں نے خود وہ فتویٰ پڑھا، ایک حدیث کا، ایک صحیح حدیث کا انکار، دلیلیں دیکھو گمراہ۔ تو یہ جو تمہارا بیٹھ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے اس کا کیا کہو گے؟ وہ جو ایک بیٹھ کے جو نا اس کی سرپرستی کر رہا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں لکھا؟ اس کو بھی اللہ نے اس کی سزا دی کہ اس نے جماعت توڑی، تبلیغ سے کٹ کے اپنے لیے الگ وہ بنا رہا تھا۔ میں نے بولا نا جس کو اللہ امام بناتا ہے دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا امام ہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، دوسرا کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ جو کٹا وہ مٹا، کیا؟ جو کٹا وہ مٹا، کیوں؟ جماعت توڑی، مٹ گیا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے جب تبلیغ شروع کی تھی تو اس وقت کے اکابرین یا سارے بزرگ ان کے ساتھ تھے یا مخالف تھے؟ بتاؤ نا، مخالف تھے نا۔ سب نے کہا مولانا یہ کیا شروع کر دیا تم نے؟ مگر وہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، تبلیغ خوابوں سے آئی ہے، یہ یاد رکھنا، ان کو خواب نظر آتے تھے۔ جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس پہ وہ ڈٹ گئے، مخالفت کو نہیں چھوڑا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے نا، مجھے تو پتہ ہے نا مجھے اللہ نے دیا ہے، جس کو نہیں پتہ اس کو میں کیا بولوں گا؟ میری بات سنو، جب ایک آدمی اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس پہ بزرگ کی تقریر لکھوا لے، تاکید لکھوا لے، ٹھیک ہے، مگر جو چیز اللہ نے ڈائریکٹ دی ہو میں اس پہ کسی کی تقریر لکھواؤں تو یہ میں اس کو کیا کروں گا؟ مجھے اس کی سند کی ضرورت ہوگی۔ وہ ویسی سلسلے براہ راست من جانب اللہ ملتے۔ اب میری سند سنتے جاؤ، بار بار بیان کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ماحول کا، اپنے بزرگوں کے خلاف بس کام کرتے رہے۔ آج پوری دنیا میں کیا ہے؟ پھیل گئی نا، لیکن اندیشے کیا ہے؟ آج بھی مخالفت ہے۔ مولانا طارق جمیل کا اگر کسی سے بھی پوچھ لو گے تو تمہیں کوئی بھی بزرگ صحیح جواب نہیں دے گا۔ بات کیا ہے؟ میں نے وہی کہ ایک تنظیم اس لیے اس کے خلاف ہے کہ اس نے شیعوں کی تعریف کی تھی، ان کی وجہ سے باہر ہو گیا۔ دوسری اس لیے خلاف ہے کہ اس نے عمران خان کی تعریف کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عمران خان کی تعریف
کرنے میں بھی وہ خارج ہو گیا اور دوسروں کو اس نے بھی خارج کر دیا. اب ان کا اپنا نظریہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو لا رہے، جو کہ اس نے واضح کر دیا کہ کتنے لوگ اللہ کی راہ پر آئے اور ٹھیک ہو گئے. اس کا اپنا ایک نظریہ، ایک بزرگ ہے، مگر کیا سب کی رائے اس کے حق میں ہے؟ کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے. اسی طرح جب بینکنگ کا نظام تقی صاحب نے شروع کیا تھا تو کیا ان پر سب کی رائے ایک ہے؟ حالانکہ بڑے عالم بھی ہے، لیکن سارے اس وقت کیا شوشہ اٹھاتا، اخبار بھی نہیں بچے. اسی طرح ایک صاحب اور ہے، جب انہوں نے جامعہ فاروقیہ چھوڑا تو اس پر ٹھپا لگ گیا پنج پیریت کا. تو اگر آپ جاؤ گے تو کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا. یہ لوگ آج آپ کو کہتے ہیں یار کدھر جائے، ایک مولوی ایک کہتا ہے، دوسرا مولوی دوسرا کہتا ہے. میں نے کہا آپ اس کے پاس جاؤ جس مولوی پہ آپ کو اعتماد ہو، اور اگر کسی مولوی کی نہیں سنی ہو تو پھر اللہ اور رسول کی سنو، تو پھر آ جاؤ. یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے. اب میں نے آپ سے کہا، آپ ہم سے پوچھتے کہ جی آپ کا سلسلہ ہے تو کیا ہے، تو ہم سے پوچھو ہم کس طرح چلتے ہیں. ہم نے طریقہ صحابہ کا بھی اٹھایا اور بزرگوں کا بھی اٹھایا ہوا ہے، دونوں لے کے چل رہے. اب صحابہ کا طریقہ کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض کا کیا یہ بزرگوں نے اختیار کیا ہے. صحابہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے تھے، ہمارے سلسلے میں بھی ہے، دونوں ہیں. تو سلسلہ شاذلیہ چلتے پھرتے ہیں، باقی سب مراقبات اور اس پہ چل رہے ہیں. دلیل میں قرآن پیش کیا کہ نہیں کیا؟ تو میں کہتا کہ میں فلاں کے طریقے پہ چلتا ہوں، فلاں کے طریقے پہ چلتا ہوں. ہم نے کہا شاذلی اس طریقے پہ چلتے، ختم. یہ نقش بندی شاذلی ہے. اب آپ نے جو یہ اذکار لکھے، یہ کیوں لکھے؟ تو آپ سلسلہ شاذلیہ کی جتنی بھی معتبر کتابیں اٹھائیں گے، اس میں جتنے بھی مسنون اذکار ہوں گے فیض النور میں نظر آئیں گے. کیا؟ بسم اللہ حسبنا اللہ وجعلنا، بسم اللہ الذی لا یضر. یہ تو تمہیں حزب البار میں نظر آ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے واضح بات کی ہوئی ہے. ہمارے سلسلے چپے ڈکے نہیں، واضح عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، پکے حنفی ہے، سندن دیوبندی ہے. کیا ہے؟ اسی طرح ایک مزاج اور بنا لو، عقیدت ہر بزرگ کی، کیونکہ کسی بزرگ کی غلطی پر وہ ولایت سے خارج نہیں ہوتا اور تمہیں ضرورت نہیں ہے. اس کی بزرگی کا انکار مت کرو، مگر اس کی غلطی میں اس کی تقلید بھی، اندھی تقلید مت کرو. تقلید دلیل کے ساتھ کرو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اصول کے ساتھ. ایک شخص نے مجھ سے کہا جی فلاں نے، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تم تو اکابرین کو بھی نہیں جانتے، تمہارے ہاں جو عامل بزرگ ہے اس کو تو تم مانتے ہی نہیں ہو. تو ایک نے کہا کہ آپ کے ایک شاگرد نے کہا کہ ہمارے پاس صحابہ جنات ہیں. تو یہ تو تعبیت ہوئی. میں نے کہا یہ دعویٰ آپ نے کیا، ہم نے نہیں کیا. ہم نے صحابہ جنات کا کہا ہے، ہم نے تعبیت کا دعویٰ نہیں کیا. یہ آپ کہتے ہیں، آپ کا قیاس ہے. اب رہی بات، یہی بات کر رہا ہوں جو آج چھلانگے لگا رہا ہے نا، یہ جو ٹوپی پہن کے، یہ اسی کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہہ رہی بات صحابہ کی آپ ان کی موت پہ دلیل لے، ہم حیات پہ لے آتے ہیں. ایک آج کل مارکیٹ میں آیا، کہہ رہے میں نے جنات کے، ان کی 1000 سال عمر ہے، 300 سال میں تو اس کا بچہ جوان ہوتا ہے. جو کہتے ہیں چھوٹا جوان ہو گیا تو یہ جو ہے نا جھوٹا ہے. میں نے کہا پہلے یہ ثابت کرے کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہے 300 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے ان کا. جب قرآن میں وضع عمل لکھا ہے کہ 9 مہینے میں ہو جاتا ہے، تو وہ جن اور انسان کا ایک ساتھ ہوگا. بلکہ شیطان کے بچے تو جلدی پیدا ہوتے ہیں.
تیرے کو کس نے بولا ہے؟ اپنی ٹھکا ٹک لگائی ہوتی ہے، ایسے دماغ خراب کرنے والے لوگ تمہارے پاس پڑے ہوتے ہیں، واقعات سنا سنا کے الو بناتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا جہاں زمانہ جھوٹ کا ہوتا ہے تو جھوٹی باتیں لوگوں پہ اثر کرتی ہے۔ اب میں چیخ چیخ کے قرآن نہیں مانیں گے۔ ہمارے لوگ الحمدللہ بہت پھیل چکے ہیں، اب ان کو یہ اس اجتماع سے تھوڑا سا اور بھی جھٹکا لگا ہے کہ یار تو کافی ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو تمہیں پہلے بولا ہے، ہمارا علم کہتا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، دل کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں ہے تمہارے ساتھ، اور ظاہر کیا کہتا ہے؟ کہ یہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ثابت بھی ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہمارا علم غلط نہیں ہونا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے، قیافہ شراز تھے، ایک شخص آیا، اس کو دیکھا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ان کے سفر پہ جا رہے تھے، لیکن اس نے ان کا لگام پکڑے گھوڑے کی، اس کو بٹھایا، رات کو کھانا کھلایا، بہت عزت کی۔ حضرت پریشان ساری رات، لگتا تو ٹھیک نہیں ہے، لگتا تو ٹھیک نہیں ہے، مگر ہر کام جو ہے اس کے اخلاقیات سے بھرے ہوئے۔ صبح ہوئی، اس نے گھوڑے کی لگے، اب جانے لگے، گھوڑے کہتے کہاں جا رہے ہو؟ رات کی خدمت کے پیسے تو دو۔ آپ نے اپنی اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور دے دی، فرمایا شکر الحمدللہ میرے مال کا نقصان ہوا مگر میرا علم غلط نہیں ہوا۔ الحمدللہ میرا بچہ کمزور ہے یا کچھ بھی ہے مگر اس کا علم غلط نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی بھڑکیاں مارتے ہیں وہ اوروں کی وجہ سے، اگر میرے طریقے پہ چلے تو کبھی بھڑکیاں نہ مارے۔ لوگوں کے ساتھ جو سچ ہے وہ حق ہے وہ بیان کرے گا، مگر کیونکہ ان کو جراثیم لگے ہوئے ہر طرف سے، تو وہ جب چار پانچ لوگوں کو دیکھتے تو انسان کے نفس میں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے علم لوگوں کو سکھایا تاکہ لوگوں کا کام تو صحیح ہو جائے۔ یہ جھوٹ بھی بولے کچھ بھی بولے مگر امت کو فائدہ ہو جائے گا، بعد میں اس نے آنا میرے پاس ہے۔ بعض لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ہاں ہمارا کام، اور نفسیات پہ جو ہے نا شیطان جب ٹھکا مارتا ہے تو آخری چیز یہ ہوتی ہے، مگر کوئی بات نہیں، رو دو کہ بعض لوگوں کو عقل بعد میں آتی ہے، کہتے ہیں ایک سمجھتا ہے باتوں سے، ایک سمجھتا ہے ڈنڈوں سے، ایک بولتا ہے ایک چپ رہتا ہے، جو چپ رہتا ہے وہ پیتا ہے، جو بولتا ہے پھر وہ وہی کنڈی کھولتا ہے، جو بولے وہی کنڈی کھولے۔ اصل یہ ہے کہ شکر ادا کرو۔ تو مخالفت ہر جگہ ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ ان کو بولے ایک مسئلے پہ پہلے اتفاق لے آؤ پھر بات کریں گے، یہ تو شرعی مسائل ہے نا، میں تو بڑا الگ بات ہوں، یہاں تو شرعی مسئلے میں کوئی متفق نہیں ہوتا، تو تم کہو گے کہ شریعت غلط ہے۔ تو اتفاق والی دلیل کمزور ہے، یہ باتیں کرنا سمجھ آ گئی؟ تو آپ نے کہا کہ جی حضور نے کیا فرمایا؟ تو ہر جماعت الگ الگ حساب سے کھڑی، تو ایک جماعت جو ہے تو یہ سب حضور کی امت ہے۔ یہاں بھی علماء آتے ہیں جو آئے ہیں مخالف بن کر، الحمدللہ بیٹھنے کے بعد انہوں نے، ایک ہوتا ہے نا مخالف اور ایک ہوتا ہے معترض، تو معترض تو جب بھاگتا ہے تو پھر وہ پیچھے پروپیگنڈے کرے گا مگر سامنے نہیں آئے گا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ دلائل ہوتے ان کے، یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، اور جو ان کی فیلڈ نہیں ہے اس لیے ان کی بات اس میں کمزور بھی ہے اور بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ آپ اپنے قرآن کو، ذکر کو اور نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے سلسلے کے ساتھ چلو، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اقرار ہے اور ہے اسی پہ الحمدللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اللہ نے عطا کیا ہے، تصوف آپ کو تو یہاں سے ملا، میں تو ڈائریکٹ ملی ہے رب کی طرف سے، تم تو پشتوں سے بات کر رہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے براہ راست بھی دی ہے سند، یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں کہ یہ سند ہے میری، میں نے امام ابو حنیفہ سے، انہوں نے امام جعفر صادق سے، ایک سند تو یہ ہو گئی، اور میں نے امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، تو فقہ بھی وہاں سے آ رہی، تصوف بھی وہاں سے آ رہی، تم کہاں کہاں سے ہم کو نکالو گے؟
یعنی اولاد علی بھی ہے اور یہ سند بھی دے. تو خواب میں تو بندہ سند نہیں تو اللہ دیتا ہے. تو میں سچا ہوں اس لیے سند چل رہی ہے, تمہاری نہیں چل رہی, مٹ جاؤ گے, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سمجھ گئے؟ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہر کسی سے پنگا مگر شازی سے نہ لینا پنگا. ہم اس ملک کے وفادار بھی ہیں, اس حکومت اور اپنے شرعی حاجات میں اپنے حکومت کے تابع دار بھی ہیں. نہ ہم سرکار سے لڑتے اور نہ بدماش سے ڈرتے ہیں. اسلام, عوام اور پاکستان, یہ ہمارا نظریہ ہے. پاکستان کے خلاف جو بھی جائے گا چاہے وہ وقت کا بزرگ ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کی مخالفت کریں گے, کھل کے کریں گے. چاہے ساری دنیا نہیں, اب اس نے تم سب نے اس پہ پگڑیاں باندھی ہو. یہی بے وقوفیاں تم لوگوں سے ہوتی ہے. ساری محنت کو تیل کرتے پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے. آئین کے راستے کو اختیار کرو. اب یہ ایک ضروری چیز بن چکی ہے, لہذا اسی میں چل کے اپنے راستے بناؤ. آپ اپنے لوگوں سے مخالفت کرو مگر اس کے ساتھ لڑو مت. 5 سال مل چکے, آپ اس کو گزارنے دو. ہم نے بھی بڑی کوشش کی, اس کو دیے ہوئے. بڑے آئے ہو تم جو باقیوں نہیں. یہ کوئی اور نہیں ہے, آگے سینٹ کا مسئلہ ہے, بس اسی کی وجہ سے پھٹے جالے ہوئے سب نے کہ 5 سال اور سینٹ میں چلے جائیں گے تو ان کا سینٹ ختم ہو جائے گا. اس میں یہ نعرے لگ رہے ہیں آج کل. کوئی ادھر سے نعرہ لگا رہا ہے غداری کا, کوئی ادھر سے نعرہ لگا رہا ہے بغاوت کا. ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں, سمجھے نا. نہ سندھی, نہ پٹھان, نہ پنجابی, یہ ہمارے قبائل ہیں. مگر قوم کے حساب سے, ملک کے حساب سے ہم سب پاکستانی ہیں. اور جو ریاست کے خلاف بات کرتا ہے یہ نقصان دہ بات ہے, اس سے بچو. یہی غداری ہوتی ہے. اگر کل تم بن جاؤ, کوئی تمہارے خلاف بات کرے, کیا کرو گے؟ اس کو سزا نہیں دو گے؟ ایک آدمی جائز بات کرے, تمہارے سامنے تو بات کر نہیں سکتا. کبھی ایک حاکم وقت جو بھی ہے, یہ اس دور کا ہمارے جو حاکم وقت ہے, ہم پر ان کی عزت لازم ہے. اب وہ چور تھا, فلاں تھا, ڈمکا تھا, اب عزت تو کرو, مخالفت کرو مگر ادب کے دائرے میں. گالیاں دے کر فلاں اور یہ تمہارا, اس سے کوئی نہیں, یہ غلط چیز ہے. اس کے خلاف تو تمہارے پاس سارے کلپیں موجود ہیں, اور جو تمہارے والوں نے کلپیں چھاپی ہے اس کا کیا کرو گے؟ کیوں؟ یہ مافیا نہیں بنا تو کیا بنا؟ حق یہ ہے کہ پھر دونوں مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتقال ہوا, کتنا بڑا جنازہ اس خادم رضوی کا, لیکن اذان سے پہلے ان کے کیا الفاظ تھے؟ سہوا ہر کسی سے ہوتا ہے بھائی. آدمی ہے, سب نے وہ بھی اٹھا کے چھاپ دیا, ڈر ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی. ہمارے ہاں یہ ریکارڈنگ پہ ہم کم چلتے ہیں. جو چیز خود سنی نہ ہو تو اس ویڈیو کو یا اس کو آپ ایویڈنس میں نہیں لے سکتے. ریکارڈنگ ہو رہی تھی, ساری چیزیں ہو رہی تھی. چشمدید گواہی کے اندر یا پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر لو. چشمدید گواہ ہوتا ہے جو بس نفس نفیس آمنے سامنے اس نے دیکھا ہو یا سنا ہو. کم سے کم مولوی حضرات جتنے بھی ہو,
آپ تو شریعت کہتے ہیں ہم شریعت جانتے، تو یہ آپ کم سے کم اس پر عمل تو کرو. معاملات مت کرنا جی یہ مولوی صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ حافظ صاحب ہے، اس وجہ سے یہ بہت نیک اور متقی پرہیزگار ہوگا، میں پیسے دے دوں گا اور میرے کو منافع ہوگا. یہ خیال غلط ہے تجارت کے لیے. حضور نے فرمایا معاملات کرو بیگانے ہو کر. کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرو اصول پر کرو، بیگانے ہو کر مت. بے قول اور قرار پہ کرو، اور جب چیز لینے جاؤ نا تو اس ہاتھ لو اور اس ہاتھ دو. یار یہ دے دینا بعد میں لے آؤں گا، نہ یہ بڑے سودے میں سے اتنے سودے اس طرح کرنا کہ تمہیں غم نہ ہو کہ چلے جائے تو یہ میں بھر سکتا ہوں، مگر جس کا پتہ ہے وہ اس ہاتھ لو اور اس ہاتھ دو. اکثر نقصان ایسے لوگ اٹھاتے ہیں. یہ میرا دوست ہے، یہ بزرگ ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے. انسان یہ نہیں ہے، کبھی کبھی انسان پہ عجیب حالات آ جاتے ہیں اور وہ مجبور ہو کے اس چیز کو استعمال کر لے گا. ان چیزوں سے بچو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.